بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ مشرق کی ایک دور دراز سلطنت میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام سلطان ازفر تھا۔ سلطان اپنی رعایا میں اپنے عدل اور انصاف کی وجہ سے بے حد مقبول تھا۔ اس کا دور حکومت امن اور خوشحالی کا دور سمجھا جاتا تھا، مگر جیسے جیسے سلطان کی عمر ڈھل رہی تھی اسے ایک فکر اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کہ اس کے بعد اس کا جانشین کون بنے گا۔ سلطان کے 3 بیٹے تھے اور تینوں ہی صحت مند، خوبصورت اور ذہین تھے، لیکن سلطان چاہتا تھا کہ اگلا بادشاہ وہ ہو جس کے پاس صرف طاقت ہی نہیں بلکہ کردار کی پختگی اور سچائی بھی ہو۔ جب سلطان بوڑھا ہونے لگا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے تینوں بیٹوں کا ایک ایسا امتحان لے گا جو ان کی اصلی شخصیت کو بے نقاب کر دے گا۔ ایک دن اس نے شاہی دربار سجایا اور اپنے تینوں شہزادوں کو طلب کیا۔ پورا دربار خاموش تھا اور ہر وزیر و مشیر کی نظر سلطان پر جمی ہوئی تھی۔ سلطان نے اپنی جیب سے 3 چھوٹے سے بیج نکالے جو دیکھنے میں بالکل معمولی لگ رہے تھے۔ اس نے ہر شہزادے کو ایک ایک بیج دیا اور کہا کہ یہ بیج بہت نایاب ہے اور میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم تینوں انہیں لے جاؤ، ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کرو اور ٹھیک 1 سال بعد اپنا اپنا گملہ لے کر میرے پاس آؤ۔ جس کا پودا سب سے زیادہ خوبصورت اور تندرست ہوگا وہی میرے بعد اس سلطنت کا اگلا سلطان بنے گا۔ تینوں شہزادے وہ بیج لے کر اپنے اپنے محلوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ سب سے بڑے شہزادے کا نام جہانگیر تھا۔ وہ بہت ہوشیار اور چالاک تھا۔ اس نے سوچا کہ میں اس بیج کے لیے ملک کی سب سے بہترین مٹی منگوائے گا۔ اس نے شاہی باغبانوں کو حکم دیا اور بہترین کھاد اور پانی کا انتظام کیا۔ دوسرا شہزادہ جس کا نام شہروز تھا وہ طاقتور تھا لیکن طبیعت میں تھوڑا جلد باز تھا۔ اس نے بھی اپنے بیج کو بونے کے لیے سونے کا گملہ بنوایا اور مہنگی دوائیاں استعمال کی تاکہ پودا جلدی بڑا ہو اور سب سے منفرد نظر آئے۔ تیسرا اور سب سے چھوٹا شہزادہ جس کا نام زریاب تھا وہ بہت نرم دل اور سچائی پسند نوجوان تھا۔ وہ بیج لے کر اپنے کمرے کے پیچھے والے چھوٹے سے باغیچے میں گیا۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹی کھودی، بیج بویا اور روزانہ صبح اٹھ کر اسے پانی دینے لگا۔ زریاب روزانہ گھنٹوں اس گملے کے پاس بیٹھتا، اس کی حفاظت کرتا اور دعا کرتا کہ بیج پڑے۔ وقت گزرتا گیا، 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، لیکن زریاب کے گملے میں سے کوئی کونپل نہیں پھوٹی۔ وہ پریشان ہونے لگا۔ اس نے مٹی بدلی، پانی کا وقت بدلا، یہاں تک کہ شہر کے ماہر کسانوں سے مشورہ کیا، لیکن بیج بالکل ویسا کا ویسا ہی رہا۔ دوسری طرف خبر آنے لگی کہ جہانگیر اور شہروز کے پودے تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور ان میں خوبصورت پھول کھلنے والے ہیں۔ یہ سن کر زریاب کا دل بہت دکھا۔ اسے لگا کہ شاید اس نے کوئی غلطی کی ہے یا وہ اتنا قابل نہیں ہے کہ ایک معمولی بیج کو بھی اگا سکے۔ 6 مہینے گزر گئے۔ اب تک زریاب کا گملہ بالکل خالی تھا، صرف سوکھی مٹی نظر آتی تھی۔ اس کے دوستوں اور ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ بازار سے کوئی اور خوبصورت اور نایاب پودا خرید کر اس گملے میں لگا دے، کیونکہ سلطان کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ وہی بیج ہے یا دوسرا۔ لیکن زریاب نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں ہار برداشت کر سکتا ہوں لیکن اپنے باپ اور اپنے بادشاہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر میری قسمت میں ہار لکھی ہے تو میں اسے سچائی کے ساتھ قبول کروں گا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب 1 سال پورا ہوا۔ پورا شہر محل کے میدان میں جمع تھا تاکہ دیکھے کہ کون اگلا بادشاہ بنے گا۔ سب سے پہلے بڑا شہزادہ جہانگیر آیا۔ وہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑا اور خوبصورت پودا لایا تھا جس میں لال رنگ کے چمکدار پھول کھلے ہوئے تھے۔ لوگ واہ واہ کرنے لگے۔ سلطان نے وہ پودا دیکھا اور مسکرا کر جہانگیر کی تعریف کی۔ پھر دوسرا شہزادہ شہروز آیا۔ اس کا پودا تو اور بھی حیرت انگیز تھا، اس میں نیلے اور پیلے پھول تھے اور خوشبو سے پورا دربار مہک اٹھا تھا۔
सुल्तान ने इसे भी शाबाश दी। अब बारी थी ज़रियाब की। जब वो आगे बढ़ा तो लोगों में केसर पैसर शुरू हो गई। ज़रियाब के हाथ में वही मिट्टी का पुराना गमला था और वो बिल्कुल खाली था। इसमें घास का एक तिनका तक नहीं था। कुछ लोग हंसने लगे और कुछ अफसोस करने लगे कि बेचारा शहजादा मुकाबला हार गया। सुल्तान अज़फर अपनी जगह से उठा और ज़रियाब के करीब आया। इसने बज़ाहिर सख्त लहजे में पूछा कि ज़रियाब, तुम्हारे भाई इतने शानदार पौधे लाए हैं, तुम पूरा साल क्या करते रहे? तुम्हारा गमला खाली क्यों है? ज़रियाब ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, लेकिन अपनी आवाज में सच्चाई बरकरार रखते हुए कहा कि अब्बा हुजूर, मैंने पूरा साल इस बीज की दिन रात खिदमत की। मैंने बेहतरीन मिट्टी और पानी दिया, धूप और छांव का ख्याल रखा, मगर इसमें से कुछ नहीं उगा। मैं चाहता तो बाजार से कोई दूसरा पौधा लाकर आपको खुश कर सकता था, लेकिन मैं आपको और खुद को धोखा नहीं देना चाहता था। ये खाली गमला मेरी मेहनत और मेरी ईमानदारी का सबूत है, बेशक मैं नाकाम रहा हूं। सुल्तान ने गौर से ज़रियाब की आंखों में देखा और अचानक सुल्तान के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। सुल्तान ने ज़रियाब के कंधे पर हाथ रखा और ऊंची आवाज में ऐलान किया कि मेरे प्यारे लोगों, इस सल्तनत का नया सुल्तान मेरा तीसरा बेटा ज़रियाब होगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। जहांगीर और शहरोज ने एतराज किया कि लेकिन इसका गमला तो खाली है। सुल्तान ने हाथ उठाकर सबको खामोश किया और कहा कि जो बीज मैंने तुम तीनों को दिए थे वो दरअसल उबले हुए थे, यानी उन्हें गर्म पानी में उबाल दिया गया था, इसलिए इनमें से कभी कोई पौधा उग ही नहीं सकता था। सुल्तान ने मजीद कहा कि जहांगीर और शहरोज ने जब देखा कि बीज नहीं उग रहा तो उन्होंने लालच और जीतने की हवस में वो बीज फेंक दिए और बाजार से दूसरे पौधे लगा लिए। लेकिन सिर्फ ज़रियाब ने वो हिम्मत दिखाई कि वो सच्चाई पर कायम रहा, चाहे इसे हार का सामना ही क्यों ना करना पड़ा। एक बादशाह के पास सबसे बड़ी ताकत इसकी फौज या खजाना नहीं, बल्कि इसकी दयानतदारी होती है। जो शख्स एक छोटे से गमले के लिए मुझे धोखा दे सकता है, वो कल सल्तनत के लिए मेरी रियाया को भी धोखा देगा। सिर्फ ज़रियाब ही इस लायक है कि वो तख्त पर बैठे, क्योंकि इसने साबित किया है कि इसके लिए जीत से ज्यादा उसूल अहम है। इस तरह वो खाली गमला ज़रियाब की सबसे बड़ी जीत बन गया। इस दिन लोगों ने सीखा कि झूठ की बुनियाद पर खड़ी की गई इमारत चाहे कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, वो एक दिन गिर जाती है। लेकिन सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, मगर मंजिल हमेशा शानदार होती है। ज़रियाब ने कई सालों तक हुकूमत की और वो तारीख का सबसे रहम दिल और सच पसंद बादशाह कहलाया।